اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ عز و جل میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، میرا علم کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ یا اللہ تو میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے کہ میری بات سمجھیں، کہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اور میرے یوزر سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا کرے، غور سے سنا کرے کہ اس وقت میں قرآن کی بات کر رہی ہوں، میں اپنی یا کوئی قصے کہانی نہیں بتا رہی، میں قرآن بتا رہی ہوں آپ کو، جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ یعنی عربی میں قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ عربی میں پڑھنے کا، لیکن سمجھ نہیں آتی سب کو، ان کو صرف عربیوں کو سمجھ میں آئے گی، جو عربی ہیں، غیر عربی کو عجمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں جو ہے میں آسان الفاظ میں، خاص کر عورتوں کے مسائل کو آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں، خاص واقعات لے رہی ہوں، پوری تو تفصیل نہیں بیان کر سکتی، یہ میں مفسر نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں۔ تو بس یہ کہ قرآنی واقعات، شان نزول، یہ آیتیں کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کی بارے میں یہ وعیدیں نازل ہوئی، تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ہماری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پوری ہو چکی ہے، کافی سارے پارٹ آ گئے۔ سورہ آل عمران کے 13 پارٹ ہیں، اس میں زیادہ تر جنگ کا تذکرہ ہے، جنگ بدر اور جنگ احد کا اینڈ تک تذکرہ ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ اب سورہ نساء مانے عورت، اس کا پہلا پارٹ آ چکا ہے، 2 اور 3 جو ہے آیتیں میں نے بتا دی ہے اس میں یتیم کے بارے میں۔ اب جو ہے 4 آیت سے لے کر 10 آیت تک بھی اس میں مہر کا تذکرہ ہے عورتوں کے، اور اس میں یتیم کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ تو آپ خوش دلی سے اس کو سنیں، اس کو، اور تھوڑا سا وراثت کا بھی ہے، کیونکہ یہ نساء مانے عورت، تو زیادہ عورتوں کے تذکرے ہیں اس کے اندر، آگے آئیں گے عورتوں کے آپ کو بیان کہاں ملیں گے؟ سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ طلاق، ان میں زیادہ تر آپ کو، اور سورہ بقرہ، اس کے اندر عدت کے اور جو ہے حیض کے، نفاس کے، غسل کے، وراثت کے، آپ کو دودھ پلانے کی مدت، یہ سب بیان آپ کو اس میں سے مل جائیں گے۔ اور آسان الفاظ میں بھی آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں، آپ جلدی جو ہے میرے یوٹیوب چینل پر آ جائیں، اس کو لائک سبسکرائب کریں، آگے فارورڈ شیئر کر کر ثواب خود بھی کمائیں اور دین کے کام میں میرے مددگار بھی بنیں۔ دیکھیں دین کے کام میں مددگار ہوتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے مدد کری دین کے کام میں۔ میرا رب چاہتا تو ایسے ہی کوئی کافر نہ ہوتا، اسلام کی دولت جو ہے سب کے دلوں میں راسخ فرما دیتا، ایمان کی دولت سب کو عطا فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معبوس فرمایا، اور اس کے بعد ان انبیاء علیہ السلام کی مدد فرشتوں کے ذریعے اور جبرائیل امین کے ذریعے کی، وہ جو وحی لاتے تھے، رب تعالیٰ کا پیغام لاتے تھے، پھر وہ پیغام کو ان نبیوں نے آگے پھیلایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی آتی تھی اس وحی کو صحابہ کرام تک پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین تبع تابعین تک پہنچایا۔ اب وہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اب جو ہے یہ امت محمدیہ اس پیغام کو آگے پہنچا رہی ہے، تو میں نے بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ریاکاری، حب جاہ، حب مدح سے بچائے، تکبر سے بچائے، عاجزی، انکساری عطا فرمائے۔ تو آئیے اس کا ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے اندر پہ جو ہے آیت نمبر 4-5 کے اندر مہر کا تذکرہ ہے، اور پھر وراثت کا ہے، پھر واپس یتیموں کا ہے 10 آیت تک۔ تو 4 سے لے کے 10 آیت تک جتنا ٹائم ہوا میں اس میں آپ کو بتاؤں گی، نہیں تو پارٹ نمبر 3 میں، پارٹ نمبر 2 ہے، اس میں یتیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ کیونکہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے موٹے موٹے تھے، اور ان کو وہ فرشتے چیر کر اور ان کے منہ کے اندر آگ بھر رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر یتیم کا مال ناحق کھاتے تھے۔ تو اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں، آپ وہ نکال لیں۔ اب میں زبانی کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے 1-2 آیت مسٹیک ہو جائے کچھ، تو آپ نکال کر اس کو دیکھ لیں۔ تو یتیم کے بارے میں بڑی آئی ہے کہ ان کا مال ناحق کھاؤ، یہ حرام و ناجائز ہے۔ اور فرمایا جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں آگ داخل کی جائے گی۔ دنیا کی ذرا سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑی گرمی ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں، سردی ہو جائے برداشت نہیں، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے سننے والوں، یوٹیوب پر سننے والوں، میرے بہن بھائیوں، ذرا غور فکر کرو۔
اکثر کا واسطہ پڑتا ہے نا، جن کے ماں باپ انتقال کر جائیں تو پھر وہ کسٹڈی میں آتے ہیں، دادا دادی یا زیادہ تر چچا تایا، دادا دادی بوڑھے ہوتے ہیں اور کماتے بھی نہیں ہیں، تو چچا تایا کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں، تو یہ میکے والے کم لے کر جاتے ہیں، وہ خاندان والے اپنی عزت کے مارے نہیں بیچتے ان یتیموں کو کہ نہیں ہماری عزت ہے۔ اچھا پھر وہ چچا تایا کیا کرتے ہیں، ان کے مال پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ ماموں بھی ہیں، پھپھا پھپھی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر چچا تایا ہوتے ہیں، باقی سبھی آ گئے اس میں نا، جتنے رشتہ دار جو ہیں تو ان کے مال میں سب کو ہی جنرل بات کر رہے ہیں، تو ان کے مال پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، ان کے خوب تصرف کرتے ہیں، اپنی ذات سے خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کھانا دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، بعض جگہ تو مار پیٹ بھی کرتے ہیں، چھوٹی سی کوٹری میں سلا دیتے ہیں، حالانکہ مال ان کا ہوتا ہے یتیموں کا، اور بے جا تصرف کر رہے تھے، ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے تھے، وہ یتیم حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بچا کچا سوکھا باسی کھانا ان کو دے دیتے ہیں، گھر کے کام کاج کرواتے ہیں، بعض دفعہ وہ تو کام پہ چلے جاتے، چلو چچا تایا شفیق ہے، محبت کرتے، ایک پیچھے سے ان کی گھر والیاں جو ہے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی، یہ ہم نے دیکھا بالا ہے، سنا ہے، ظلم کے، یا وہ سوتیلی ماں آتی ہے ان بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے، چچی تائی اور سوتیلی ماں، ان کو مارتی ہے، نیلے جماتی ہے، ان کو جلا دیتی ہے چمٹے وغیرہ سے، ان کو داغ دیتی ہے، ان کو کھانا نہیں دیتی، اور کہتی شکایت لگائی تو میں اور ماروں گی۔ بچہ جو ہے وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے، وہ شکایت نہیں لگا سکتا، اپنے چچا تایا پھپھا ماموں جو بھی ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو ایسی ہو جاتی ہیں وہ کہ جیسے ان کا خیال ہے، اور پھر ان کی شکایتیں لگاتی، اس نے میری نہیں سنی، اس کو میں نے یہ کہا وہ کہا، جھوٹی سچی، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ ان پہ برسنے لگ جاتے ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہیں، اپنی بیوی کے چکر میں، سوتیلی بیوی کے چکر میں، اپنے ایکس وائف جو ان کی دوسری بیوی آتی ہے اس کے چکر میں، یا جو بھی چچی تائی ہیں، مامانی پھپھی ہیں جو شکایتیں لگاتی، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ سوچیں آج آپ کو کچھ ہو جاتا، آپ مر جاتے، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا، آپ کے دوسرے خاندان والے آپ کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے، آپ کیا کرتے؟ تو رحم دلی کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحم دلی پسند تھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آئیے میں حدیث مبارکہ بتاتی ہوں، حضرت ابو امامہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ قول ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ فرمایا یتیم میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے کہ 2 انگلیاں برابر برابر کی ہوتی ہیں نا، تو اس طرح میرے قریب یتیم ہوگا، اور یتیم کے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ مزید انہیں صحابہ کرام کا قول ہے، حدیث مبارکہ ہے، اب راوی ان 4 میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میں نے ابھی پڑھا تھا بھول گئی ہوں، چاہے ابو ہریرہ ہو، سید ابو خدری ہو، حضرت ابو امامہ ہو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ تر ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث مبارکہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، بھلے وہ محل ہو، وہ ٹائلیں، ماربل، اے سی، وہ لگژری اپارٹمنٹ ہوں، لیکن اس میں وہ سب سے برا ہے اگر اس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ للہ دیکھو آج تو اچھا کھا لو گے پہن لو گے یتیم کا مال، کیا اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہونا؟ کہ آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کر جو ظلم کیا آپ نے یتیم پر، مسکین پر، بیواؤں پر، بعض جگہ مائیں بھی پس رہی ہوتی ہیں، جیسے کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس ماں کو نوکرانی بنا دیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو گھر کا ملازم سودا سلف منگایا جاتا ہے، ماں بیچاری گھر کے سارے کام کرتی ہے، اور جب کوئی مہمان آتے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہماری بھابھی ہے یا ہماری بہن ہے، یہ ہے، اس کو نوکرانی کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، اتنا برا سلوک ہوتا ہے۔ تو للہ خدارا یہ نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یتیم کا مال ناحق کھائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا اس کے سر پر بالوں پر تو اسے ہر بالوں کے برابر نیکی ملے گی۔ یہ 3-4 حدیث مبارکہ میں نے بتائی ہے آپ کو، اور قرآن میں بھی جگہ جگہ تذکرہ ہے، ابھی ہم نے سن لیا اس کے اندر سورہ النساء میں۔ تو آپ لوگ جو ہے غور و فکر کریں، اپنے آس پاس رشتہ داروں کو دیکھیں، اور ان کو چاہیے، ان مرد حضرات کو جو سن رہے ہیں مجھے، کہ جن کے
کفالت میں یتیم مسکین ہیں، کوئی بیوہ بہن کے بیوہ بھائی کے بچے ہیں، تو خاموشی سے کبھی سے جائیں، چپ چاپ جائیں، یا کسی کی ڈیوٹی لگا دیں نوکر وغیرہ کی، تھوڑے پیسے وغیرہ دے کر کہ گھر کے حالات مجھے بتائیں، اور خود چیکنگ کے لیے اچانک جائیں، کبھی چھاپا ماریں، اور پھر دیکھیں کہ اس جو ہے بیوہ بھابھی بہن سے بچوں سے کس طرح کے کام کی کرائے جاتی ہیں آپ کی لیڈیز. تو اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جانے کے بعد ان پر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، کس طرح ان سے گھر کی خدمت لی جاتی ہے، کس طرح ان کو ذلیل خوار کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو جو ہے کھانا پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا، اور کام اتنا کرایا جاتا ہے کہ 10-20 ہزار میں بھی آپ کے نوکر آپ کے کام نہ کریں. تو پھر یہ نہ ہونا چاہیے. بس میں تو آپ کو سمجھا سکتی ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. اب آئیے مہر کا بھی ہم سنتے ہیں کہ مہر خوش دلی سے دینا چاہیے. مہر کیا ہے؟ یہ عورتوں کا حق ہے. جب شادی ہوتی ہے تو نکاح کے وقت حق مہر لکھایا جاتا ہے. تو اب آج کل دیکھیں وہ مہر فاطمی 32 روپے، تو اس زمانے میں تھا نا، وہ 32 روپے بنتا تھا. یہ 350 درہم کا 300 درہم کچھ ماشا چاندی تھی، کچھ مسکال چاندی تھی، تو اس کا اب آج تھوڑی بنے گا. تو مہر جو ہے کم سے کم مہر فاطمی ہے، یعنی 300 جو ہے 300 یہ 300 تولہ چاندی کتنے میں آتی ہے تو وہ دیکھ لیں. 3 تولہ 4.5 ماشا چاندی، سوری، تو وہ کتنے میں آتی ہے؟ تو وہ کم از کم ابھی تو 6-7 ہزار میں تقریباً آتی ہوگی آج کے دور میں. تو کم از کم وہ مہر رکھیں. اس کے بعد آپ کے گھر میں جتنا رائج ہے، آپ 12,000 رکھیں، آپ 50,000 رکھیں، 50 لاکھ رکھیں، دونوں فریقین کی رضامندی سے مہر طے ہوتا ہے. اور مہر شوہر کے اوپر بیوی کے لیے ایک تحفہ ہے، جو سب سے پہلا تحفہ اسے ملتا ہے. یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، تو اس کو زبردستی معاف نہیں کروا سکتے. بعض لوگ شوہر ہیلے بہانے سے اسے معاف کروا لیتے ہیں. ہاں، وہ اپنی رضامندی خوشی سے معاف کرے تو الگ بات ہے. بعض لوگ مسجدوں میں رکھوا دیتے ہیں. اب میں ہمارے خود نہیں پتہ تھا، وہی 32 روپے رکھا تھا مہر. آج سے تقریباً 1983 میں شادی ہوئی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ آج 40 سال ہو گئے، 40-45 سال ہو گئے شادی کو. تو اس زمانے میں 32 روپے مہر رکھا تھا. وہ بھی پھر ساس نے کہا تھا کہ مسجد میں رکھوا دو. اب ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا، علم دین نہیں تھا، مسجد میں دے دیے. حالانکہ 32 روپے بھی اس وقت بہت ہوتے تھے ہمارے لیے. آج کے 3200 روپے کے برابر ہوتے ہوں گے، لیکن وہ مسجدوں میں اس وقت رکھوا دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں شعور آیا کہ یہ ایک عورت شوہر کی طرف سے بیوی کے تحفہ ہوتا ہے مہر، اور جتنا بھی وہ زیادہ رکھے مہر، کوئی قید نہیں ہے اس میں. اور مہر کی 3 اقسام ہیں: معجل، معجل اور مؤخر. ایک ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے اجلا عروسی میں جاتے کے ساتھ ہی ادا کرنا ہوتا ہے نا، باقی معاملات بعد میں ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مؤخر، جب بھی ہو. ایک ہوتا ہے کہ بھئی طلاق پہ دینا ہے اور وفات کے بعد ملے گا، یا طلاق دیں گے جب ملے گا. اس طرح کی شرطیں ہوتی ہیں. لیکن یہ لکھائی بس یہ بتا دیا جاتا ہے اتنا مہر ہے. یہ جو دلہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے مؤخر کیا ہے، معجل کیا ہے، موجل کیا ہے، اور مجھے کیا اختیار ہے، کب مجھے ملے گا. بس وہ اتنا مہر ہے، اس حق مہر کے تحت فلاں بن فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح طے کیا، آپ کو قبول ہے، وہ کہہ دے قبول ہے. تو یہ شرائط بتانا چاہیے ساری، اس کو پڑھانا چاہیے نکاح کی دلہن کو کہ یہ حق مہر ہے، اس میں آپ ایگری ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ یہ مہر کے رقم کو دلہن کو چاہیے کہ سنبھال کر رکھے. برکت والا پیسہ ہوتا ہے. بعض جگہ کہا گیا کہ اس سے حق مہر کے پیسوں سے اور بارش کا پانی اور حق مہر کے پیسوں سے شہد خریدیں، اور شاید ایک چیز اور تھی، اس کو ملائیں اور پیے تو برکت ہوتی ہے. تو مہر کے پیسے کو تھوڑا تھوڑا دلہن خرچ کرے تو اس میں برکت رہے گی. اس کو ایک دم سے خرچ نہ کرے. یہ برکت والا پیسہ کہا گیا ہے مہر کی رقم کو. یہ آپ کا حق ہے، دلہن کا حق ہے. یہ اپنے شوہر سے وصول کر سکتی ہے، چاہے تو معاف کر سکتی ہے، نہیں تو طلاق پر اس سے لے سکتی. بلکہ معاف نہ کرے. میرا مشورہ یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ اگر ابھی نہیں تو پھر بعض دفعہ طلاق ہونے کی صورت میں وہ ملتا ہے مہر. تو آپ اس کو معاف نہ کریں. اگر وہ ہیلے بہانے سے شوہر چلاکیوں سے معاف کرائے تو نہ کریں. آپ صاف کہہ دیں کہ یہ میرا حق ہے، ابھی نہیں دے رہے تو آپ کو بعد میں دینا پڑے گا، کبھی بھی دینا پڑے گا آپ کو. اور اگر عورت مر جاتی ہے اور شوہر نے اس کا مہر ادا نہیں کیا
تو وہ مہر اس کے وراثت کے مال میں شامل ہوگا۔ عورت کے جو وراثت کی چیزیں، کپڑے، سونا، چاندی، جو بھی ہے اس کے پاس مال، تو وہ شوہر وہ مہر کی رقم اس مال وراثت میں ملائے گا، اور وہ مال وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اس کے بچے ہیں عورت کے تو اس کے بچوں کو ملے گا، جس طرح بھی وہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے وراثت تو اس طرح ملے گا۔ تو وراثت کے بھی احکامات ہیں اسی کے اندر نا، آیت نمبر 5-6 کے اندر، وراثت تقسیم کرو خوش دلی سے اور وصیت کر کے جاؤ۔ وصیت 3 ٹھنڈ میں ہے، باقی وارثوں کا مال ہے۔ یعنی آپ کے پاس 90 لاکھ روپے ہیں تو آپ تیسرے حصے میں یعنی 30 لاکھ میں وصیت کر سکتے ہیں، باقی جو ہے 60 لاکھ وارثوں کا ہوگا کسی کو۔ اور اگر کسی کا باپ زندہ ہے، اس کا بیٹا پہلے مر جاتا ہے، تو اب وہ پوتا دادا کی وراثت میں حقدار نہیں ہوتا۔ لیکن دادا کو جب پتہ ہے میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کچھ نہیں دیں گے، اس کا وراثت میں حق نہیں، تو دادا کو چاہیے خوش دلی سے، دادا دادی کو چاہیے خوش دلی سے پہلے سے ہی دے دیں ان کو، یا وصیت کر جائے کہ میرے اس پوتا پوتی کو محروم نہ کرنا۔ اور چچا تایا کو بھی چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اس کو عطا کرے، اس یتیم اس بچے کو۔ یعنی اب بچہ نہیں ہے، بھلے جوان ہو گیا ہے، لیکن اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، باپ حقدار نہیں رہا، جو زندہ ہے جو ہے اس کے چچا تایا پھپھی وہ حقدار ہیں، لیکن چچا تایا پھپھی خوش دلی سے اپنے مال میں سے کچھ اس کو ادا کر دیں، یا دادا دادی وصیت کر کے جائیں کہ میرے ان پوتا پوتی کو اتنا اتنا دے دینا، 3 ٹھنڈ میں سے جو ہے 1/3 میں سے وصیت کر کے جائیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں، آسان الفاظ میں آپ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین، بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔